ایران پر حملے کی منظوری نہیں دی، ڈونلڈ ٹرمپ نے خبروں کی تردید کر دی۔ سوشل میڈیا پر بیان میں کہا، امریکی اخبار کو آئیڈیا نہیں کہ ایران سے متعلق کیا سوچ رہا ہوں۔ وال اسٹریٹ جرنل نے دعویٰ کیا تھا کہ امریکی صدر نے ایران پر حملے کی منصوبے کی منظوری دی، لیکن حتمی حکم جاری نہیں کیا۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر کی امریکی صدر ٹرمپ سے ایران کے خلاف فوجی کارروائی نہ کرنے کی اپیل۔ کہا، ایران اسرائیل جنگ میں اضافے کا حقیقی خطرہ ہے۔ تمام فریقین پر زور دیتے ہیں کہ وہ تنازع کا سفارتی حل نکالیں۔ اور ایران کا ایک اور حملہ، 100 ڈرونز اور 15 سے زائد میزائل اسرائیل پر داغ دیے۔ حملے میں صہیونی فوجی اور اقتصادی مراکز کو نشانہ بنایا۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ حملوں کی شدت مزید بڑھائی جائے گی۔ اسرائیل کا 20 لڑاکا طیاروں سے ایران پر تازہ حملہ، میزائل لانچر اور تنصیبات کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ عراق ہیوی واٹر ری ایکٹر اور نتنز پر بھی حملہ۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے، کسی قسم کی تابکاری کا کوئی خطرہ نہیں، تنصیبات کو حملے سے پہلے ہی خالی کرا لیا تھا۔ ایرانی فورسز کا کہنا ہے، اسرائیل کے متعدد ڈرونز گرا دیے گئے۔ اسرائیلی وزیر دفاع کی ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کے قتل کی دھمکی۔ عراق کے اعلیٰ رہنما آیت اللہ علی سیستانی کا سخت رد عمل، خبردار کیا، اگر ایران کی اعلیٰ مذہبی اور سیاسی قیادت کو نشانہ بنایا تو اس کے سنگین نتائج ہوں گے۔ ایران نے اسرائیل پر میزائلوں کی بارش کر دی۔ یروشلم، تل ابیب، رماد گان سمیت دیگر علاقے دھماکوں سے گونج اٹھے۔ اسٹاک ایکسچینج کی عمارت ملیہ میں، ہولون شہر میں بھی تباہی پھیل گئی۔ ایران نے بیرشیبا میں اسرائیلی ڈیفنس فورسز کے کمانڈ اینڈ انٹیلیجنس ہیڈ کوارٹرز کو تباہ کر دیا۔ ٹیکنالوجی پارک میں آرمی انٹیلیجنس کیمپ پر بھی حملہ کیا۔ ایرانی فوج کا کہنا ہے، اسرائیل پر تازہ حملوں میں سجیل میزائلوں کا استعمال کیا۔ ایرانی حملوں میں 137 اسرائیلی زخمی ہوئے۔ امریکہ نے اسرائیل میں اپنے سفارتی عملے کو محفوظ جگہ پر پناہ لینے کی ہدایت کر دی۔ ایران کے خلاف جنگ میں امریکہ ہمارا معاون ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا کہنا ہے، امریکی دفاعی نظام ہمارے لیے کام کر رہا ہے۔ امریکہ ہمارے ساتھ مل کر ایرانی ڈرونز گرا رہا ہے۔ امریکی صدر سے روز بات ہوتی ہے، زبردست تعاون جاری ہے۔ ٹرمپ کو سب معلوم ہے، ان کے فیصلے کے آگے کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا۔ اسرائیل کا امریکہ کو مدد کے لیے پکارنا کمزوری کی علامت ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر کہتے ہیں، اگر دشمن کو یہ احساس ہو آپ ان سے ڈرتے ہیں تو وہ آپ کو نہیں چھوڑیں گے۔ دشمن سے وہی سلوک جاری رکھیں جو آج تک کیا ہے۔ اسرائیل کو بھرپور طاقت کے ساتھ جواب دیتے رہیں گے۔ ایرانی نائب وزیر خارجہ کہتے ہیں، امریکہ جنگ میں شامل ہوا تو خطہ جہنم بن جائے گا۔ امریکہ کتنا طاقتور ہے ہمیں اس کی پرواہ نہیں، یہ جنگ امریکہ کی نہیں۔ اسرائیل امریکہ کو جنگ میں دھکیلنا چاہتا ہے۔ امریکہ ایران مذاکرات نتیجہ خیز مرحلے میں تھے۔ اسرائیل نے مذاکرات سابوتاژ کرنے کے لیے حملہ کیا۔ امریکہ اب بھی مذاکرات کے لیے پیغام بھیج رہا ہے، جارحیت ختم ہونے کے بعد بات چیت کریں گے۔ روس اور چین کے صدور کا ٹیلی فونک رابطہ، ایران پر اسرائیلی حملوں کی مذمت۔ اسرائیلی اقدامات کو اقوام متحدہ کے چارٹر اور عالمی قوانین کی خلاف ورزی قرار دیا۔ دونوں رہنماؤں نے موقف اپنایا، ایران کے جوہری پروگرام پر خدشات کو فوجی طریقے سے حل نہیں کیا جا سکتا، اس پر سفارتی کوششوں کی ضرورت ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ کی کل یورپی ملکوں کے ہم منصبوں سے ملاقات ہوگی۔ عباس عراقچی برطانیہ، فرانس اور جرمنی کے وزرائے خارجہ سے ملیں گے۔ ایرانی وزیر خارجہ کا کہنا ہے، ملاقات یورپی ملکوں کی درخواست پر ہو رہی ہے۔ جرمن سفارتی ذرائع نے غیر ملکی نیوز ایجنسی کو بتایا، ایران اور یورپی ملکوں کے وزرائے خارجہ میں مذاکرات ایٹمی پروگرام پر ہوں گے۔ ایرانی میڈیا نے بتایا، ملاقات میں یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کی سربراہ بھی ہوں گی۔ OIC وزرائے خارجہ اجلاس ہفتے کو استنبول میں ہوگا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار پاکستان کی نمائندگی کریں گے۔ ایران کے خلاف اسرائیلی جارحیت کے تناظر میں خصوصی سیشن ہوگا۔ اسرائیل کا اگلا نشانہ پاکستان ہے، ہمیں کھل کر ایران کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے۔ مولانا فضل الرحمان کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، کہا
لبنان شام پر بھی حملے کر چکا، عراق پر جو گزری ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ اس کے بعد ایران پر حملہ آور ہے، ہمیں اپنی پالیسی پر غور کرنا ہوگا۔ ایران اسرائیل کو جواب دیتا ہے تو اس کے ہاتھ روکے جا رہے ہیں، پاکستان بھارت کو جواب دیتا ہے تو اس کے ہاتھ روکے جا رہے ہیں۔ دعا ہے پاکستان دشمن کی بد نظروں سے ہمیشہ محفوظ رہے اور ملک کی ترقی ہو۔ ایران پر امریکی حملہ قیاس آرائی ہے، تبصرہ نہیں کر سکتے۔ IAEA کے تحت ایٹمی تنصیبات پر حملہ بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ ایران کو UN چارٹر کے تحت اپنے دفاع کا مکمل حق ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کی بریفنگ، کہا اسرائیلی جارحیت ایران کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی خلاف ورزی ہے۔ 21 مسلم ملکوں نے اسرائیلی جارحیت کو مسترد کیا۔ عالمی برادری اسرائیل کو انصاف کے کٹہرے میں لائے۔ ایران کے ایٹمی پروگرام پر فوری بات چیت کا راستہ اختیار کیا جائے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور فیلڈ مارشل عاصم منیع کی وائٹ ہاؤس میں اہم ملاقات۔ آرمی چیف نے پاک بھارت جنگ بندی میں نتیجہ خیز کردار پر امریکی صدر کا شکریہ ادا کیا۔ عالمی چیلنجز سے نمٹنے میں صدر ٹرمپ کی صلاحیتوں کی تعریف کی۔ ٹرمپ نے انسداد دہشت گردی میں پاکستان کے کردار، قیام امن کی کوششوں کو سراہا۔ دہشت گردی کے خلاف تعاون جاری رکھنے پر اتفاق کیا گیا۔ امریکی صدر نے فیلڈ مارشل عاصم منیع سے ملاقات کو اعزاز قرار دیا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر اور صدر ٹرمپ کی ملاقات پاک امریکہ تعلقات میں ایک سنگ میل ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں پاکستان کی اہمیت نمایاں ہوئی، یہ موجودہ حکمرانی کے ہائیبرڈ ماڈل کی کامیابی ہے۔ انقلابی تبدیلیاں وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کے تعاون سے ممکن ہوئی۔ سینیٹر فیصل وابڈا نے کہا فیلڈ مارشل عاصم منیر کو کوئی ڈو مور نہیں کہہ سکتا۔ فیلڈ مارشل کو امریکہ میں شاندار پروٹوکول ملا، اس طرح دنیا میں کسی کو مدعو نہیں کیا گیا۔ آرمی چیف پاکستان کے لیے بہت سی مثبت چیزیں لے کر آ رہے ہیں۔ بھارتی میڈیا نے صدر ٹرمپ کی جانب سے فیلڈ مارشل عاصم منیر کے ظہرانے کو ڈیزاسٹر اور مودی جی کی ناکامی قرار دیا۔ مودی کو خوب آڑے ہاتھوں لیا، کہا صدر ٹرمپ فیلڈ مارشل عاصم منیر کے ساتھ ظہرانہ کر رہے تھے اور نریندر مودی G7 رہنماؤں کے ساتھ گروپ فوٹو بنوا رہے تھے۔ در حقیقت پاکستان نے مودی کو دنیا میں تنہا کر دیا، بھارتی خارجہ پالیسی کو خاموش کرا دیا۔ دنیا کی توجہ پاکستان کی جانب ہے۔ آپریشن بنیان مرصوص میں کامیابی امن کی جیت ہے۔ پاکستان نے ہمیشہ امن کو فوقیت دی۔ DGISPR کی کراچی میں سیلانی IT پروگرام کے طلباء سے گفتگو۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا افواج پاکستان آئین کے تحت اور ریاستی احکامات کے مطابق فرائض سر انجام دے رہی ہیں۔ پاکستان خطے میں نیٹ ریجنل اسٹیبلائزر کا کردار ادا کرتا رہے گا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ججوں کا تبادلہ غیر آئینی نہیں، سپریم کورٹ نے فیصلہ سنا دیا۔ جسٹس محمد علی مظہر کی سربراہی میں بینچ نے فیصلہ 3-2 کے تناسب سے سنایا۔ ججز کی سینیورٹی کا معاملہ صدر کو واپس ریمانڈ کر دیا۔ صدر پاکستان کے فیصلے تک جسٹس سرفراز ڈوگر اسلام آباد ہائی کورٹ کے قائم مقام چیف جسٹس رہیں گے۔ جسٹس نعیم اختر افغان اور جسٹس شکیل احمد نے فیصلے سے اختلاف کیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ججوں کا تبادلہ بدنیتی پر مبنی قرار دیا، موقف اپنایا۔ صدر مملکت نے آئین کی خلاف ورزی کی۔ آئین تبادلہ ہو کر آنے والے ججوں کو مستقل جج بنانے کی اجازت نہیں دیتا۔ ججز کا تبادلہ جلد بازی میں کیا گیا، وجوہات بھی نہیں دی گئی۔ حکومت نے بینک قرضے کی واپسی کا بوجھ بجلی صارفین پر ڈال دیا۔ سینٹ کی خزانہ کمیٹی کو بریفنگ، گردشی قرضہ کم کرنے کے لیے حکومت نے بینکوں سے 1270 ارب روپے قرضہ لے لیا۔ کمیٹی کو بتایا گیا وزارت توانائی کو اضافی سرچارج عائد کرنے کی فائنانس بل میں منظوری دی گئی۔ بجلی بلوں میں اضافی ڈیٹ سروس سرچارج لگ کر آئے گا۔ ذرائع کا کہنا ہے آئندہ ماہانہ 10% ڈیٹ سروس سرچارج آئندہ 6 سال
بجلی صارفین سے وصول ہوگا۔ حکومت کا چینی کے سٹے بازوں ذخیرہ اندوزوں کے خلاف سخت کارروائی کا فیصلہ۔ وزیر اعظم نے قیمتوں میں مصنوعی اضافے کی روک تھام کے لیے کریک ڈاؤن کی منظوری دے دی۔ ایف آئی اے، آئی بی، ایف بی آر، اسٹیٹ بینک اور دیگر متعلقہ اداروں کو مکمل اختیارات مل گئے۔ آئندہ دنوں میں بڑے پیمانے پر ایکشن متوقع۔ شرم کی بات ہے 2025 میں بھی لوگ بجلی سے محروم ہیں۔ اوپر سے حکومت نے سولر پر ٹیکس لگا کر اسے غریب سے مزید دور کر دیا۔ خاتون اول آصفہ بھٹو زرداری کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، کہا 2 کروڑ بچے اسکول نہیں جاتے، ملک میں تعلیمی ایمرجنسی کی ضرورت ہے، بجٹ ایسا ہونا چاہیے جس سے عوام کے لیے آسانیاں پیدا ہوں۔ بلاول بھٹو کی قیادت میں سفارتی محاذ پر بھارت کا بیانیہ عملیہ میٹ ہو گیا۔ بلاول بھٹو کل کراچی تشریف لا رہے ہیں، ہم ان کا شاندار استقبال کریں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا اعلان، کہا بہتر طریقے سے پاکستان کا موقف دنیا بھر میں پیش کیا گیا۔ بلاول بھٹو نے جنگ کے دوران بھی انٹرنیشنل میڈیا کو انگیج کیا۔ آؤ مل کر بنائیں پاکستان۔ محکمہ تعلیم سندھ AIB گلوبل کے ساتھ مل کر STEM پروجیکٹ آگے بڑھائے گا۔ وزیر تعلیم سندھ سید سردار شاہ کہتے ہیں سندھ کے سرکاری اور نجی اسکولوں میں 300 STEM لیب بنائیں گے۔ محکمہ تعلیم STEM AIB گلوبل اور بیت الاسلام ٹرسٹ کے اشتراک سے پاکستان STEM اسکول کی سرپرستی کرے گا۔ آؤ مل کر بنائیں پاکستان کی سوچ کے ساتھ STEM کو لنک کرنا اہم ہے۔ غزہ پر وحشیانہ حملوں میں مزید 69 فلسطینی شہید، 200 سے زیادہ زخمی۔ قابض اسرائیلی فوج امدادی مراکز پر حملوں سے باز نہ آئی۔ کھانے کی تلاش میں نکلے 12 فلسطینی نشانہ بن گئے۔ پناہ گزین کیمپ اور سیف زون پر بم برسائے جا رہے ہیں۔ شہید فلسطینیوں کی مجموعی تعداد 55,706 ہو گئی۔ 1,30,000 سے زیادہ زخمی ہیں۔ عظیم صوفی بزرگ حضرت عبداللہ شاہ غازی کے عرس کا تیسرا اور آخری روز، ملک بھر سے ہزاروں زائرین کراچی پہنچے، مزار پر حاضری دی، عقیدت کے پھول نچھاور کیے۔ زائرین نے ذکر و اذکار، نعت خوانی اور محفل سماع میں شرکت کی۔ بگ بیش لیگ میں پاکستانی کھلاڑیوں کی دھوم، شاہین شاہ آفریدی کو بگ بیش لیگ میں برسبن ہیٹ نے پلاٹینم کیٹیگری میں پک کر لیا۔ حارث رؤف کو میلبرن سٹارز نے ٹیم میں برقرار رکھا۔ محمد رضوان اور حسان خان رینیگیٹس کی ٹیم کا حصہ بن گئے۔ شاداب خان کو سڈنی تھنڈرز نے گولڈ کیٹیگری میں پک کیا۔ فاسٹ بالر حسن علی کو ایڈیلیڈ اسٹرائکرز نے ٹیم میں شامل کیا۔ ملائیشیا میں پاکستان ہاکی ٹیم کے کھلاڑی یومیہ الاؤنس کے منتظر، 10 دن ہو گئے، کھلاڑیوں کو پیسے نہیں ملے۔ کپتان عماد بٹ نے شکوہ کیا، جائز حق نہ ملنے کے باوجود ٹائٹل جیتنے میدان میں اترتے ہیں، سب کو مل کر قومی کھیل کے لیے آواز بننا پڑے گا، ایسا نہ ہوا تو پاکستان ہاکی کا وجود مٹ سکتا ہے۔ کل قومی ٹیم سیمی فائنل میں فرانس سے ٹکرائے گی۔ عمدہ سپائک، سروس اور پوائنٹ پاکستان نے پاکستان کا اور کورٹ کے اندر گری۔ ایشین والی بال نیشنز کپ میں پاکستان کی لگاتار دوسری فتح، چائنیز تائپے کو سنسنی خیز مقابلے میں 3-2 سے شکست دے دی۔